کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے مسلمانوں کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان کس کو سناتے ہیں اور کہاں سے ثابت ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پوچھتے بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف بخاری شریف ہی کی بات مانو؟ کون سی حدیث میں، قرآن کی کون سی آیت میں؟ بخاری تو تھی نہیں، نہ سرکار کے دور میں تھی نہ صحابہ کے دور میں تھی. بخاری شریف تو بہت بعد میں آئی ہے. اگرچہ بخاری شریف کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں لیکن صرف بخاری ماننا تو بخاری کے علاوہ کچھ ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے کہ اردو میں بات کرو؟ یہ بس گھمانے والی بات ہے. وہ بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ یہ خود ایسی بے شمار باتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق بخاری شریف سے نہیں ہوتا. امام بخاری شافعی تھے، خود حنفی ہوگا معترض، تو حنفی خود حنفی ہے اور شافعی کی دلیلیں مانگ رہا ہے. اگرچہ درست ہے لیکن صرف بخاری پر اصرار کر رہا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پتہ نہیں ہے تو سن لے کہ یہ شافعی تھے. اور بعض اوقات ایسا شخص نہ خود شافعی کو مانتا ہے، نہ حنفی کو مانتا ہے، نہ حنبلی کو مانتا ہے، نہ مالکی کو مانتا ہے. یہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتا ہے. بخاری سے دکھاؤ. خالی بخاری کی دلیل نہیں مانگنی چاہیے. نہ قرآن و حدیث کی دلیل ٹھیک ہے مانگے، اور قرآن و حدیث کے بعد بھی تو کچھ ہے نا، قیاس بھی تو ہے نا. بہت سارے مطلب احکامات ہیں کہ جو اجماع امت ہے، اور قرآن و حدیث سے جو بات نہ ٹکرائے وہ جائز ہے. ورنہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں 3 عیدیں مناتے ہو نا، 2 عیدیں ثابت کر دو. بخاری نہیں، کسی ضعیف حدیث سے ثابت کر دے کوئی. 3 عیدیں، عید باسی عید، تیر باسی عید. تمہاری عید باسی ہوتی ہوگی، میری عید تو تازہ ہے. باسی عید ثابت کرو، تیر باسی عید ثابت کرو، دوسری عید ثابت کرو، تیسری عید ثابت کرو. یعنی عید میلاد النبی کس نے منائی؟ میں نے منائی. اچھا دوسری اور تیسری عید کس نے منائی؟ تم نے منائی. اب تم مناؤ تو صحیح ہے. میں اگر عشق رسول میں ڈوب کر مناؤں تو مجھ سے ثبوت مانگا جائے کہ بخاری میں کہاں ہے. ایسا تو نہیں کرو. اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے، پراٹھے قورمے ثابت کرو، پیزے ثابت کرو. سب ہضم ہے. کھانا ثابت تو ہے نا. تو کیا کیا کھانا ثابت ہے؟ جو کی روٹی ثابت ہے. کھانا ثابت ہے تو اب اس کے علاوہ جو بھی حلال و طیب اور شریعت نے جس کو منع نہیں کیا تو وہ کھانا جائز ہو گیا نا. تو اسی طرح شریعت نے اذان قبر کا منع نہیں کیا تو جائز ہو گیا. یہ سنن بہقی کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرائض تم پر مقرر کی ہیں، ان کو ضائع نہ کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها. کچھ حدود مقرر کی ہیں ان کو پامال نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو. کچھ باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے فلا تنتهكوها، تو ان سے بچو، گریز کرو، ان کو توڑو نہ ان کو. پھر ارشاد فرمایا کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر بھولے تم پر رحمت کرتے ہوئے ان کو ذکر نہیں کیا، سکوت فرمایا. تو فلا تبحثوها، اس کی بحث میں نہ پڑو. اور سنن ابو داؤد شریف کے الفاظ یہ ہیں فَهُوَ عَفٌّ لَكُمْ، وہ چیز تمہارے لیے معاف ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں مقرر کر دیں، فرض مقرر کر دیے، اب اس کو ختم نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا ہے. کچھ باتوں سے منع کر دیا، ان کو ہم نے ان سے بچنا ہے. باقی جو چیزیں جن سے سکوت فرمایا، یعنی ذکر نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے یا یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے، تو فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہیں. اللہ نے بغیر بھولے تم پر رحمت کرتے ہوئے تمہارے لیے اس کو معاف رکھا ہے. اب شریعت یہ قاعدہ بیان کر رہی ہے کہ اگر وہ چیز حرام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمہارے لیے معاف رکھا ہے. تو قاعدہ اس کی حدیث پاک کی روشنی میں یہ بنے گا کہ جس کا منع نہ کیا گیا ہو شریعت کے اس اصول کے تحت، اگر اس کے اوپر کوئی